خود پیاس کا صحرا ہوں مگر دل کی یہ ضد ہے، خود پیاس کا صحرا ہوں مگر دل کی یہ ضد ہے کہ ہر دشت پہ ساون کی طرح ٹوٹ کے برسوں۔ میں اپنے خانہ ویرانی کا ملزم کس کو ٹھہراؤں، میں اپنے گھر دا ویران تھے وہاں دا سبب کیوں کو آکھاؤں۔ میں اپنے خانہ ویرانی کا ملزم کس کو ٹھہراؤں، خود کو، اپنے آپ کو، ناصح کو، نصیحت کرنے والے کو، عدو کو، دشمن کو، یہ جانے جانا کو جڑے اسلام آباد بیٹھے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر سکتا، وقت کی قلت ہے، اور میں کوئی طرح بڑا عالم خطیب واعظ نہیں ہوں، بس چند الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ہم مسلمان، پوری امت مسلمہ جس کرب و اذیت میں مبتلا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے۔ ہم صرف دین کے نام لیوا ہیں اور دین پر عمل پیرا نہیں ہے۔ جب اس قسم کی محافل ہوتی ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے رہبر و رہنما، پیشوا اور مقتدا، میری مراد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی مدظلہ، یہ 3 دن کا عظیم الشان اجتماع کے انعقاد کرواتے ہیں۔ دن رات محنتوں اور کاوشوں کے بعد ہم اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کر کے نہیں جاتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو حاصل کر کے جاتے ہیں۔ 3 دن سے یہ جاری اجتماع رات گائے تک بھی جاری رہے گا اللہ کے فضل سے، اور ہمیشہ یہ جاری رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ یہ ایک پیغام اور میسج دیتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے ذمے کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے سمجھا ہم نے دین کے اوپر عمل کر لیا ہے۔ کیا صرف یہ دین ہے؟ دین تو پوری زندگی کے ہر لمحے، ہر گوشے، ہر معاملے کے لیے، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، دن ہو، رات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو دین ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ادھورا پن اللہ کو پسند کیا نہیں، کہ ایک حصہ بھیڑا ایک باکرا اللہ کو پسند کیا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کی عظمت بیان ہو رہی تھی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں، اپنی بساط حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، میں تو طالب علم ہوں، بیان ہو رہی تھی، سن رہے ہیں کل سے ہی، پرسوں سے ہی، اللہ کے فضل سے۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت جو دین کا عملی نمونہ تھے، وہ اصلا دھپا ہے نا دین نات ہے۔ یہ تو شکر ہے ساکو اکابر ملین جنہاں ساکو زبردستی پکڑ کے دین دو تلایا ہے اور دین دی گال سناون واسے زبردستی اس بھی لایا ہے۔ وہ لوگ تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، مطہر، منزہ، اعلیٰ، عرفہ، مقدس قرآنی جماعت، جس نے دین پر عمل کر کے دکھایا، راستے کی رکاوٹوں کو ایڑی کی جوتے کی نوک پہ رکھا اور دشمن کو بتایا کہ جو ہمارا راستہ روکتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ان سے باطل قوتیں ڈرا کرتی تھیں، آج باطل قوتیں ہمیں ڈراتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین تو وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث رسول اللہ وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، تبدیلی سے پاک، لا ریب، بے عیب، حق سچ کتاب ہمارے پاس ہے. پھر ہم مغلوب کیوں ہیں، غلام کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کفر کیوں ڈراتا ہے؟ کفر میں یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ ہم جیسوں کو ڈرائے؟ مسلمان ڈرنے والا ہوتا ہے اور ڈرو ہو دے، مسلمان بزدل ہو دے، بولے ہیں مسلمان بزدل ہوتے ہیں، مسلمان بہادر ہوتا ہے، مسلمان جرأت مند ہوتا ہے، مسلمان توانا ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کتا کوئی بھونکے پھر وہ کتا اس دھرتی پہ نہیں رہ سکتا. کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے برساتی مینڈک نکلتے ہیں، وہ اپنی اپنی آوازوں سے صحابہ کو بھونکتے ہیں، ہم تماشائی بن کے دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ختم نبوت پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں. بھول گئے وہ سبق جو خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر نے دیا جنگ یمامہ پر؟ وہ سبق بھول گیا مسلمان. اس لیے آج ہم کمزور ہیں کہ ہم نے وہ سبق بھولا. یہ اگر اکابرین ہمارے قائدین ہمارے یہ پیشوا نہ ہوتے تو شاید آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. یہ ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، کیا کر رہے ہو، کن بھول بھلائیوں میں ہو، ادھر آؤ، یہ راستہ حق سچ کا ہے. جرأت کے ساتھ روکو دشمن کو، کوئی حملہ آور نہ ہو. دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے نا، ہمارے ذمہ ہے، کر رہے ہیں پھر اس کی حفاظت. اور چاروں طرف تو کتے بھونکتے کھڑے ہیں، کہیں کتے کو وٹا مارے ایسا سارے کو وٹے مارل دی طاقت ہی ختم تھی گئی ہے. برساتی مہنگا ٹرٹر ادھر سے پہ امیر معاویہ رضی اللہ کو سیدنا عثمان کو سیدنا ام حبیبہ رملہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر، ان کو بھونک رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ نبی کی تربیت یافتہ جماعت، قرآنی جماعت، جنتی جماعت، جس کو قرآن نے جنتی کہہ دیا، بات ختم، بحث ختم. جس پر قرآن و حدیث دلیل دے دے، بات ختم. اس بحث پہ پڑھنا جرم ہے. صحابہ جنتی ہیں سارے کے سارے، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، نہ میری کوئی اوقات ہے، نہ کوئی عالم کہتا ہے، نہ اس کی اوقات ہے. ہماری اوقات، ہماری عزت دین ہے، دین کی وجہ سے عزت ہے. قرآن کہتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. سارے جنتی ہیں بھائی، تشریح کا وقت نہیں. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. جنہوں نے گھر چھوڑا، مال کو قربان کیا، سارے صادقون ہیں، سارے جنتی ہیں، مفلحون ہیں، فائزون ہیں، محتدون ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا ہیں. صحابہ کرام کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرما دیا قرآن میں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. ان کے رکوع و سجود و قعود، ان کی چال ڈھال، ان کی اداؤں کو قرآن مقدس میں محفوظ کیا.
علماء موجود ہیں، میں طالب علم ہوں، مشکاہ شریف میں حدیث فضائل قرآن کے باب میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کی. کس نے کی؟ بولیے. اللہ نے کی. کس نے کی؟ اللہ نے کی. کب کی؟ کب کی؟ زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت کی. کون سی صورتیں پڑھیں؟ طٰہٰ، یاسین. کی علماء کرام سے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مقصد کیا ہوا؟ معنی کیا ہوا؟ صحابہ کے تذکرے، امہات المومنین کے تذکرے، اما عائشہ کے تذکرے، تمام صحابہ اور صحابیات کے تذکرے پہلے سے موجود تھے. پہلے سے موجود تھے. آج بک بک کی جاتی ہے کہ متنازع باتیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی متنازع نہیں ہے، کاتب وحی ہے. ایک بات کرتا ہوں سمجھیے، قرآن کہتا ہے کہ جب آپس میں معاملات کرو، تم آج کے لوگ بھی آپس میں معاملات کرو تو لکھ دو تاکہ سند رہے. اور گال بھول نہ بن جائے، گڑبڑ نہ تھی بن جائے، فساد نہ تھی وے، جھیڑا نہ تھی وے توڑا. لکھ گھنو تو لکھ دو، نہیں آدھا دوہاں کو لکھنا بلکہ کرو. عادل کل بن جاؤ، شریف آدمی کل بن جاؤ، کہ لکھنگے کل نہ بن جائے. جو آنکھوں وہ لکھ لے وے، تمہیں ان پڑھ ہوئے تو کون لکھسی؟ عادل لکھسی، جڑا انصاف کر سکتا ہوتی، جڑا کچھ آنکھوں وہ لکھے. یہ تھوڑے سارے واسطے قانون ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے، قرآن لکھیا. جلے تھوڑے سارے واسطے معاملہ اور قانون یہ ہے تو قرآن دی کتابت واسطے کیڑا قانون ہوگی؟ کس قسم کی دیانت چاہیے ہوگی؟ کس قسم کا عدل چاہیے ہوگا؟ کس قسم کی شرافت چاہیے ہوگی؟ کس قسم کا انسان چاہیے ہوگا؟ جہاں امانتیں اور دیانتوں کی انتہا ہوگی وہاں سے اس کی ابتدا ہوگی. اس کی ابتدا ہوگی. ایسا مسلمان ہے سارے، الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ. ایسا سارے مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھی؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب. کیا نام ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، ادھر نہیں ادھر. سیدہ زینب. سیدہ زینب کے کتنے بیٹے تھے؟ جی کتنے بیٹے تھے سیدہ زینب کے؟ نبی پاک کے سب سے بڑے نواسے کا نام کیا تھا بتائیے؟ سب سے بڑی نواسی کا نام کیا تھا ذرا بتائیے؟ سب سے بڑے داماد کا نام کیا تھا ذرا بتائیے؟ یہ حال ہے ہمارے ایمان کا. یہ حال ہے ہمارے ایمان کا. ہمیں اپنے سیاست دانوں کے اولادوں کا پتہ ہے، پتہ نہیں ہے تو آقا کی اولاد کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی اہل بیت سے ہمیں بڑی محبت ہے. ان کا پتہ تو ہے نہیں، ہمیں ان کا پتہ تو نہیں ہے. سیدنا حسن حسین کتنے بھائی تھے بتائیے؟ کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی تھے. ٹھیک ہے نا، 3 بھائی تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور نبی پاک کے سب سے بڑے نواسے کا نام کیا تھا؟ دکھ ہوتا ہے. ان کا نام علی تھا. سیدہ زینب کے بطن طاہر سے تھے، ابو العاص کے بیٹے تھے. اور ان سے ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام امامہ تھا. دوسرے نواسے کا نام عبداللہ ہے جو سیدہ رقیہ سے ہیں، حضرت عثمان کے بیٹے ہیں. جب ہمیں اہل بیت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے نام ہی یاد نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے نواسیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ سیاست جڑی تھیندی پئی ہے دا پتہ ہے، فلانے دا پوترے سے او فلانے دا پوترے او فلانے دا پوترے، سب کو پتہ کہانی دا نبی دی اولاد دا پتہ کہانی. یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر آج دین پر ہم مستقم ہوتے، قائم ہوتے، ثابت قدم ہوتے، کسی کو پھونکنے کی جرات نہ ہوتی. ہم نے راستے دیے ہیں، انہوں نے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے ہیں، الجھایا ہے. نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. بکواس کرنے والے کہتے ہیں کہ 1 ہے. یہ نبی علیہ السلام پر تہمت نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ
کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کون ہے. کتنی حضرت فاطمہ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں. یاد رکھنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ یاد رکھیں. جب ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ہر چیز کا علم ہے ہمیں جناب. کون حکومت کر رہا ہے ول بہ کے سے بننے دے اتے تھڑے دے اتے جناب اتھا بہ کے ولو پو ٹکے پانی دے ٹکے دے اتے بہ گیا ول حال حویلا ونڈیا یار ہون جڑا نا فلانا جڑا نا حکمران والے لہ ویسی ول جڑا نا خبراں میں سنن والے آ ویسی تے این تھی سی تے اون تھی سی. ہاں اتنا سارا دماغ لڑا چل دے نہیں چلدا، دین والے پاسے نہیں چلدا. قرآن دا معنی دا پتہ ہی کیا نہیں. رات بڑے خوبصورت الفاظ انداز قرآن نے تلاوت کی تھی، کو معنی ہی نہیں آتا. بس اتنا یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. منافقین دا تذکرہ ہے سبحان اللہ. ابو جہل دا تذکرہ ہے سبحان اللہ. ہاں تبت یدا ابی لہب وتب سبحان اللہ. حبل من مسد سبحان اللہ. یہی یاد ہے. یہ میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں کیونکہ بات صحیح کر رہا ہوں. اگر غلط کروں گا تو ان کا حق ہے ٹوکیں، نہیں ٹوکیں گے تو یہ آپ جواب دیں گے جو علماء کرام بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام کا اہل بیت ہیں کون؟ بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر والے لوگ. وہ کون تھے؟ ان کے نام یاد رکھنے چاہیے. اسی سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، نماز کا سلیقہ طریقہ بھول گئے، قرآن کا سیکھنا ہم نے بہت دور کی بات ہے. ہم نے تو بچوں کسی نے بھیج دیا مدرسے میں جی اس کو پڑھا دیں، باقی ہم خود تو دین سے آشنا نہیں ہیں. والجلے کے مولوی صاحب مسئلہ ڈستے تھے کوڑا ہوئے کہ یار یہ کچھ چھوڑ مولوی گوڑے جلو مجھے کوئی بئی کتاب ہے. جلے طلاق دا معاملہ آوے اور اڈے جلو اڈے کیوں وینے ہون اور ادھر کیوں جاتے ہو؟ ادھر بیٹھے نا بات کرو. اگر دل کی سمجھ ہنسی اتنی صلاحیت ہوتی کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہوتا، مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہوتا، دین سے آشنا ہوتا تو اے بھیڑا بکریاں دکھار سب کوئی حق لینا. کوئی چاہتی ویندے والا سان موبائل آگے سوشل میڈیا فلانا مولوی صاحب وہ نام نہاد مولوی بیٹھ جاتے ہیں وہ جہلمین جہنمی کی طرح وہ ادھر ادھر کی باتیں بتا کر ہمیں دہلانے پھسلانے اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے نالاق اور نامراد جہنمی لوگ وہ مسلسل یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کیا جائے، معاشی طور پر بھی عبادتی طور پر بھی. سب جلے قرآن نہ مانا ہی نہیں آتا ہوئے مسلمان تو قرآن دبانا نہ جاڑتا ہوئے کوئی گال بنتی ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ ہی نہ آدھا ہوئے تو والو ایک پکی عمر دے بندے کو کہیں پوچھا بابا نماز آنی ہے آدھے بسانہ کلہ پکا کی دے باقی اگو پکے ساں بسانہ کلہ حالی دے بسانہ کلہ ودہ پکے دے تے پتہ نہیں اگو کرن پکے سی. ہر جنازے میں بتانا پڑتا ہے یہ دعا ہے. جب دعا نہیں آتی تو معنی نہیں آتا تو جنازے کے بعد جھگڑا ہوتا ہے. اگر اس دعا کا معنی یاد کر لیا جائے تو جھگڑا کبھی نہیں ہوگا. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یاد کیجئے گا. میں حائل نہیں ہونا چاہتا، میں نے 10 منٹ کا کہا تھا، وقت زیادہ لے گیا ہوں. مجھے اس کا بھی احساس ہے. نبی علیہ السلام کے ازواج، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں اور اسلام کے خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کی عالیہ خاتون اول کہلا سکتی ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں، علماء کی موجودگی کے میں کہتا ہوں اور اس ذمہ دار اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اگلی بات عرض کر دوں، بنو امیہ سے ہے، بنو امیہ سے ہیں جی، بنو امیہ سے ہیں. ان کے بھانجا ابو العاص بنو امیہ سے ہیں، حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں، ہاں امیر معاویہ بنو امیہ سے ہیں تو حضرت خدیجہ بھی بنو امیہ سے ہیں. بنو امیہ کے نام آتے چڑ لگتی ہے. دو مرو اللہ نے بنو امیہ کو قبول کر لیا. یہ مفتی تقی عثمانی بنو امیہ سے ہیں، شیخ الہند بنو امیہ سے ہیں. دو مرو
فاطمہ چاہے تمہارے ماں باپ، آج ہم جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ بنی امیہ سے ہے۔ اور ابو العاص کون تھا؟ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، نکاح ہو گیا تھا، بدر میں شریک تھے، کفار کے ساتھ شریک تھے۔ اسی شرط پہ رہائی ملی کہ میری بیٹی کو بھیج دینا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی۔ یہ وہ علی ہے جس کو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھا کے سواری کرائی۔ ہاں، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھنے والے، کندھے پہ سواری کرنے والے آپ کے بڑے نواسے علی ہیں۔ ایک نماز پوری نبی پاک نے حضرت علی کو اٹھا کے پڑھائی کہ آپ کی بیٹی بیمار تھی اور یہ چھوٹے تھے، آپ نے یوں ان کو بغل میں اٹھایا ہوا ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ سیدنا حسن حسین سر آنکھوں پر جنت کے سردار ہیں۔ ان کے ایک بھائی کا نام محسن بھی ہے بھائی۔ اور پھر واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے، کیا حضرت حسین نے 63 سالہ زندگی میں صرف ایک جنگ میں حصہ لیا تھا؟ باقی کوئی کارنامہ نہیں ہے آپ کا؟ پوری زندگی کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ان کارناموں کو بھی بیان کیا جائے، یاد کیا جائے، دشمن کو بتایا جائے۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے، آخر میں عرض یہی ہے کہ یہ عالمی اجتماع پیغام دیتا ہے، مسلمانوں جاگو، دشمن تو جاگ رہا ہے اور ہمیں بھگا رہا ہے، ہانک رہا ہے۔ ساکو کو بھجائی ہوئے دیتے پچھو آپ بھجدہ آندے، جرت کا مظاہرہ کرو۔ تم اگر اکٹھے ہو گئے اور ایک دفعہ کہہ دیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ دشمن کو نیست و نابود کرے۔ وما علینا۔ ہاں بھی الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر تو ہیں کہ میں کو سمجھیں دے پہ ہن استاد العلماء یادگار اسلاف حضرت مولانا جمیل الرحمن بہلوی صاحب انہیں دے خطاب دے دوران تشریف گنن خطیب اسلام ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبدالحکیم صدرپوری، استاد شعراء شاعر اسلام محترم جناب قمر برادران صاحب، عالم بعمل یادگار اسلاف حضرت مولانا قاضی رفیق احمد صاحب وہ بھی تشریف گنن، عالم بعمل حضرت مولانا محمد یونس صاحب منچن آباد تو وہ بھی تشریف گنن۔ ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ تمام احباب اپنے مختصر وقت دے اندر اپنے خیالات دا اظہار کرے سن۔ ہن 2 منٹ واسطے تشریف گنو سن ثناخان رسول محترم جناب سکلین سن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم حضرت مولانا قاضی رفیق احمد صاحب کی موجودگی میں کلام پیش کر رہا ہوں، تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ جس ساتھی کو سمجھ آئے وہ سبحان